بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 اپریل کو جب عمران احمد خان نیازی کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ جو تھا وہ پوری طرح روب عمل آ گیا اور وہ اقتدار سے باہر کر دیے گئے اور پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلے وزیر اعظم ٹھہرے جن کو باقاعدہ پارلیمانی طریقے سے، قانونی اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لا کر اس پہ ووٹ ڈلوا کر اقتدار سے الگ کیا گیا تھا۔ تو عمران احمد خان نیازی کی جو مقبولیت تھی وہ سب سے نچلے پائیدان کے اوپر موجود تھی، اور اب عمران احمد خان نیازی صاحب جو تھے وہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہے تھے، کوئی ایسا نکڑ ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں پہ ان کا ہاتھ پڑے اور وہ جو مقبولیت کی چٹان سے پھسل رہے ہیں ان کے زوال کے اندر کوئی وقفہ آئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جناب نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کو یہ حکم دیا کہ 20 تاریخ تک آپ الیکٹ ہو جائیں اور اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جا کر آپ جو ہیں یہ پارلیمنٹ توڑنے اور نئے انتخابات کروانے کی ایڈوائس صدر کو بھیج دیں اور ہم نئے انتخابات کی طرف چلے گئے۔ جب یہ بات جناب شہباز شریف صاحب نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو بتائی تو وہاں پہ موجود سونا منڈا صاحب جو تھے اس وقت نمبر 1 کے نمبر 1، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابھی کچھ ہی دنوں میں، بلکہ اگلے کچھ 4-5 دنوں میں، 24 کو شاید آ رہا تھا، میں اپریل کی بات کر رہا ہوں، IMF کا وفد آ رہا ہے، یا شاید مئی میں آ رہا تھا، ہاں مئی میں آ رہا تھا۔ تو IMF کے وقت کے ساتھ اگر ہم مذاکرات نہیں کرتے اور عمران احمد خان نیازی صاحب نے جو اس کے اندر پھڈا ڈالا ہوا ہے اس کو نہیں نکالتے تو پاکستان کی معیشت کے بارے میں برے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ تو آپ حکومت توڑ لیجئے گا لیکن تھوڑا سا وقت دے دیں، IMF کے ساتھ مذاکرات کر لیے جائیں۔ اب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر IMF سے مذاکرات کرنے ہی مقصود تھے تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی کر سکتی تھی انٹرم پیریڈ کے لیے، لیکن بہرحال جن لوگوں نے یہ مشورہ دیا ان کے پاس ہماری نسبت زیادہ انفارمیشن ہوں گی، اور یوں وہ حکومت جس کو توڑنے کی ایڈوائز 20 مئی تک چلی جانی تھی، 20 مئی کو انہوں نے ایڈوائز کرنی تھی، کو سوا ایک مہینہ اقتدار میں رہنے کے بعد، وہ نہ کی جا سکی۔ اور جب عمران احمد خان نیازی صاحب کے ایک جماعت کو PMLN کے ایک منسٹر نے بتایا یار کیا بات ہے، ہم الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں اور الیکشن میں جا رہے ہیں، آپ بھی الیکشن کی تیاری کریں اور دیکھ لیتے ہیں میدان کے اندر کیا ہو جاتا ہے۔ تو عمران احمد خان نیازی کے شیطانی ذہن نے ایک نیا نقشہ بنا اور 25 مئی کو وہ اس نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر دی۔ حسب سابق، حسب روایت، اس کے لیے اس دن 25 مئی کو بھی کسی کو لاہور سے نہیں نکلنے دیا گیا اسلام آباد کے لیے، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اور جب یہ ہوا کہ جناب جب ہم الیکشن دے رہے ہیں اور الیکشن میں جانا چاہ رہے ہیں تو یہ بدماشی کر کے، تکے شاہی کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ میری وجہ سے الیکشن ہوئے ہیں، یہ تو الیکشن کروانے پہ راضی نہیں تھے، میری وجہ سے الیکشن ہوئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے جو تھا وہ زرداری صاحب کی بھی ڈیوٹی لگائی، اور زرداری صاحب نے بھی ایک ولائی اور واہیات قسم کی پریس کانفرنس کی کہ آپ حکومت نہ توڑیں، ہم آپ کو معیشت کی بحالی کا طریقہ کار بتائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور وہ کلیشے اور پرانی نامعقول نہ چلنے والی پالیسیاں اور باتیں کر کے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو اندر ہے فیض حمید کے بارے میں، وہ تو ہٹا دیا گیا ہے نا،
وہ فیض حمید کا فکرہ ان کا چلا گیا، لیکن اگر اس کانفرنس کو آج بھی نکال کے سنیں جو زرداری صاحب نے اس وقت جناب چاچو کو یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ حکومت نہ توڑے، آپ حکومت چلائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، وہ قمر جاوید باجوہ ہوں، وہ فیض حمید ہوں، وہ نواز شریف ہوں، وہ شہباز شریف ہوں، وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے آصف زرداری ہوں، وہ بلاول زرداری ہوں، وہ یوسف رضا گیلانی ہوں، ٹھیک ہے، وہ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب ہوں، یا وہ جسے کہنا چاہیے جنرل عاصم ملک صاحب ہوں، یہ سارے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی لمحے، کسی نہ کسی وقت عمران احمد خان نیازی کے خوفناک قسم کے فینز رہ چکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پہ میرے جیسے خاکسار کے اوپر اپنا کرم رکھا ہے کہ آج تک گناہ کبیرہ کرنے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا، وہ لگا ہی نہ سکے، بندہ کم از کم کسی، میرا مطلب ہے کہ کیا پتا ہے اس کا یہ چول پھسل جائے موقع کے اوپر، میرے رب نے کبھی مجھے موقع ہی نہیں دیا، اللہ کی قسم ہے۔ اسی طرح یہ جو ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع دیے اور بار بار ان کے اندر سے عمران کی محبت چھلک چھلک پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی لمحے، میں نے انکلوڈنگ نواز شریف کہا ہے، انہوں نے زندگی کے کسی نہ کسی لمحے اس سے محبت کی ہوئی ہے، اس سے افیکشن رکھی ہوئی ہے، لہٰذا ان کی وہ افیکشن نکل کے باہر آ جاتی ہے۔ مینوں تو اسی دن دا زہر لگتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے گناہ کبیرہ سے معاف رکھا ہے نا، اس طرح مجھے اس لنگڑی بطخ سے معاف رکھا ہے۔ یہ چوتھے کے دن تو لنگڑا ہوا ہوتا تھا، فراڈیا، ہر خاتون کے ساتھ، جس ملک میں بھی جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، جس ملک میں جاتے تھے وہاں پہ اس کے خواتین کے سکینڈل نکل آیا کرتے تھے اور فخر کے ساتھ چھپوایا کرتا تھا۔ میں جب لڑکپن سے نکل کے لیٹ 80s میں پیشہ ورانہ زندگی میں داخل ہوا اور صحافت کا شعبہ اختیار کیا تو میرے بہت سارے بت ٹوٹے، پتہ چلا موصوف جو ہیں وہ اپنے سکینڈل چھپوانے کے لیے خود تگ و دو کیا کرتے تھے، تاکہ کھیل کی وجہ سے تو ان نہیں رہ سکا، میں سکینڈل کی وجہ سے ان رہوں۔ ہمارے دوست جو آج کل بڑے خوفناک عمرانڈو ہو چکے ہوئے ہیں، اردو کے پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہوئے ہیں، یہ ان کا فرمایا ہوا فکرہ ہے کہ اس کو فن آتا ہے میڈیا میں ان رہنے کا، ٹھیک ہے، میں نے نام بوجو نہیں لیا، وہ اپنے پوری خاندان اور آئندہ نسل سمیت عمرانڈو ازم کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو وہ صاحب فرمایا کرتے تھے عمران احمد خان نیازی صاحب کو میڈیا میں ان رہنے کا طریقہ آتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ لاہور کی ایک معروف اداکارہ ہیں، ان کے والد صاحب فلم انڈسٹری کے اندر کام کیا کرتے تھے، اور وہ کتنے پروگریسو یا لبرل ہوں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے جو ہے بھٹی صاحب ان کا نام تھا، ان کے لیے یہ والا شعبہ چنا، تو پھر ان کی چھوٹی صاحبزادی بھی اسی میں آئی۔ وہ اسٹیج کی مشہور معروف اداکارہ ہیں دونوں بہنیں۔ تو ایک دن نا ہم پریس کلب گئے، آپ بھی اگر کبھی پریس کلب جائیں تو جہاں پہ وہ پریس کلب لکھا نہیں ہوا وہ دروازہ ہے پریس کلب کے اندر انٹر ہونے کا، تو لاہور پریس کلب ہم گئے تو وہاں پہ ایک شور مچا ہوا تھا، اور جنگ کے رپورٹر صاحب جو تھے کلچر کے، وہ بھی میرے بہت عزیز اور پیارے ہیں، نام میں نے ان کا بھی نہیں لینا، اس وقت تھے، تو ان کے ساتھ وہ اداکارہ کی جو والدہ صاحبہ تھیں وہ باہم دستوں گرے باندھ تھیں۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے، سٹ پٹائے ہوئے تھے کہ نیکی برباد گناہ لازم، آپ کی چھوٹی صاحبزادی جو ہے وہ لندن میں ناصر شون صاحب ہوتے تھے، مطلب ان کے پاس جا کے ٹھہری ہوں گی، اور واپس آئیں تو ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ تو یہ خبر جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے روزنامہ جنگ میں نہیں چھاپے، تو وہ جو خاتون کی والدہ تھیں وہ اس بات کے اوپر شکوہ کناں تھیں کہ اگر آپ یہ خبر چھاپ دیتے تو ہمارے بزنس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جانا تھا، کیونکہ لوگوں نے یہ تماش بینوں نے یہ دیکھنے کے لیے آنا تھا کہ ناصر شون جیسا جو ابیر کبیر آدمی جو ہے وہ کس طرح کی طوائف جو ہے اس کو اپنے ہاں بلا کے ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا تھا کہ بھائی میں نے تو اس لیے نہیں چھاپی کہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہاں سے کوئی بیماری لے آئی ہے اور بیماری کی وجہ سے آپ کا بزنس نیچے چلا جائے گا، لوگ آپ کے کوٹھے پہ آنا چھوڑ دیں گے۔ وہ اپنی طرف سے نیکی گنوا رہا تھا کہ میں نے تو اس لیے نہیں چھاپی،
میرا مطلب ہے کہ یہ وہ کوئی الرجی ہو گئی ہوگی محترمہ کو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ نہیں یہ خبر تمہیں چھاپنی چاہیے تھی, ساتھ میں وہ سیٹ کا نام بھی چھاپنا چاہیے تھا, اس سے ہمارے بزنس کو 4 چاند لگ جانے تھے. میں نے کم ترین اور محفوظ ترین الفاظ کے اندر جو بیان کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے. تو اسی طرح موصوف جو تھے جناب عمران احمد خان نیازی, وہ ایک رپورٹر کے ساتھ کوئی اس طرح کا جھگڑا کرتے ہوئے پائے جا رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یار وہ فلانی اداکار کے ساتھ تمہارا سکینڈل بادر پار چھپ رہا ہے. تو وہ اسے کہہ رہے تھے کہ وہاں سے منگوا کے نا ترجمہ کر دے. اس زمانے کے اندر لاہور اور امرتسر کے درمیان تقریباً ہفتے میں 2 دن یا روزانہ بھی بات کا دور رہا ہے ایسا کہ ٹرین چلتی رہی ہے. تو وہ جو زیادہ چلاک جرنلسٹ ہوتے تھے نا, وہ اس وقت یہ سیٹلائٹ ٹی وی اور یہ تو زیادہ آئے نہیں تھے, اور کوئی سسٹم نہیں تھا. تو وہ پھر چلے جانا, ٹرین کے باہر جا کے کھڑے ہو جانا. تو بھارت سے آنے والے جو لوگ ہوتے تھے ان سے اخبار مانگ لیا یا کچھ کر لیا, ان سے اخبار لے لینا اور اس اخبار میں سے پھر خبریں نکال کے تو لگانا. تو وہ جنگ کا رپورٹر کہہ رہا تھا کہ یار انہیں دیکھو میں کیسے لگا دوں یار, میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہو. کہتا تو اسٹیشن چلا جا, وہاں پہ کوئی نہ کوئی اخبار مل جائے گی. آج کل وہاں پہ تمام اخبارات میں اس کے اور میرا سکینڈل چھپ رہا ہے. موصوف جو تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ سپورٹ سے جائے بھاڑ میں. وہ خاتون تھی وہاں پہ, ان کی بڑی مشہور و معروف اور سیزنڈ اور آج کل سینئر اداکارہ جسے 3 لاکھ روپیہ بھی لے کے نسایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کوئی سکینڈل وہاں کے اخبارات چھاپ رہے تھے امی کا اور اس کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ترجمہ کر کے تم جنگ میں چھاپ دو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ موصوف بذات خود کس قدر حریص ہیں, کس قدر بدطینت شخص ہیں اور شہرت کے کس طرح بھوکے ہیں کہ وہ اس اداکارہ کے لیول تک گرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہیں حافظ صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں, یہ اسے انسان سمجھ کے ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب تک آپ اسے ایک فتنہ سمجھ کے ڈیل نہیں کریں گے, آپ کو ایسے ہی ہوتا رہے گا. میں یہ تو نہیں کہوں گا, میری جرت ہے سر میں کہہ سکا کہ چترول ہوتی رہے گی, نہ سر میری تو اوقات ہی نہیں سر میں کہہ سکا, اللہ دی قسم ہے میری قطن اوقات نہیں. لیکن پھر ایسے کہہ رہے تھے, پھر آپ کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا جو اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ وہ پروین شاکر کے بقول کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی, وہ جھوٹ بولے گا مگر لاجواب کر دے گا. یہ وہ جو جھوٹ بول کے لاجواب کرتا ہے نا آپ کو, یہ آپ کے ساتھ ہوتی رہے گی جب تک آپ اپنے دلوں سے اس کی محبت جو دل کے نہا خانے میں کہیں چھپی ہوئی ہے, جو آپ کو اس کے ساتھ نرم سلوک کرنے پہ مائل کرتی. بہرحال خیر یہ درمیان میں ایک اور نقطہ آ گیا. لیکن عمران احمد خان نیازی کا خیال تھا کہ میں سب کو بلڈوز کر کے لے جاؤں اور میں کہوں کہ یہ جو ڈیٹ آئی ہے الیکشن کی یہ میری وجہ سے آئی ہے. نواز شریف صاحب آ کر گئے, انہوں نے کہا پتر انج تے میں بھی پھر الیکشن نہیں ہونے دینا, اور یوں چاچو کا پھر لگ گیا فلو, اور چاچو نے پھر وقت پورا کیا اپنا کیئر ٹیکر سیٹ اپ, وہ جو انٹرم سیٹ اپ تھا اس کا وقت پورا کیا. 16 ماہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ پوری کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر کو دے کے چلے گئے. اب میرے پاس منجم کیا کہتے ہیں, منجم صاحب جو ہیں, جو ستارہ شناس جو ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب حضرت قبلہ یا نجم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں, اور بھئی آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں, پاکستان کے بڑے تبصرہ نگاروں میں سے تو ہیں, پھر پاکستان کے بڑے صحافیوں میں شمار ہوتا ہے حامد میر صاحب, وہ فرما رہے ہیں. میرے حلقہ احباب کے جتنے لوگ ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں, اور میں نے کہا کہ ستاروں کی گواہی بھی موجود ہے کہ عمران احمد خان نیازی جو ہے, آپ اس کو اب زیادہ دیر جیل میں نہیں رکھ سکتے, وہ اگلے 2-3 ماہ کے اندر ریلیز ہو جائے گا, رہا ہو جائے گا. عمران احمد خان نیازی کا خیال ہے کہ اگر میں ڈیو کورس آف پروسیجر کے اندر آرام کے ساتھ رہا ہو گیا تو یہ تو کوئی منظر ہی نہیں بنے گا, تو میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں نے جو دباؤ چڑھایا تھا, میں نے جو ڈنڈا چڑھایا تھا, اس کی وجہ سے مجھے رہا کر دیا ہے. مجبور ہو کے جبرن میں رہا ہو کے آؤں, میں جلنا توڑ کے باہر آیا ہوں, میں اپنے ڈنڈی پٹی رہا ہویا ہوں, یہ ثابت کرنا چاہتا ہے. ابھی آج ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں, ابھی ان کی کوئی کوڈ کمیٹی ہے, میرا مطلب ہے کوئی
وہ کمیٹی شمیٹی ہے، اس نے کہا جی ہم 8 کو دوبارہ دھرنا دینے آ رہے ہیں، وہ یہ کرے گا کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ جو جاہل قوم ہے وہ اس بات کو پسند کرتی ہے، وہ جینا توڑ کے باہر نکلا ہے ماما اندر بنتا کرن گے، ٹھیک ہے نا بھائی، جب زور سے نہیں تروا سکے تو اب ہمدردی کے لیے کہ اس کی طبیعت بڑی خراب ہے اور دربہ پہ باہر ہو گیا، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ آج کا پروپیگنڈا تو یہ ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، آج کا پروپیگنڈا تو یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں کیا کھلا دیا گیا ہے، اس کی آنکھیں سوج گئی ہیں، اس کے پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے، اس کو ایکسرسائز مشین بھی لے لی گئی، ایکسرسائز مشین میں چھین لی گئی ہے اس سے، ٹھیک ہے، اس کو جناب اخروٹ کھانے کو اخروٹ بھی کھانے کو نہیں دے رہے وہ۔ اس طرح کے جو ڈرامے کر رہے ہیں اس وقت یوتھ، آپ کا خیال ہے وہ ایسے ہی کر رہا ہے۔ بیسیکلی وہ ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کا شخص، کھوتا کھیل جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ یہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، یہ میں ڈنڈی پٹی باہر نکل کے آ رہا ہوں، یہ حکومت نے مجھے کوئی ریلیف نہیں دیا، یہ عدالتوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا، آپ کا بھائی ڈنڈی پٹی وہی 25 مئی والی پڑھنی یہ بھی الٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بھائی آپ تو سیاست کرنا سیکھو نا نئے دور کے تقاضوں کے مطابق۔ میں یہ پاکستان کے بڑے سیاستدانوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ ابھی تک ٹیلکس، فیکس اور میرا مطلب ہے ٹائپ رائٹر کے دور کی پولیٹکس کرنا چاہ رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ میرا مطلب ہے کہ وہ طارق بشیر صاحب تھے، کیا نام تھا ان کا، نہیں ہاں وہ تھے کوئی، بھئی وہ آ گئے، انہیں کہا کہ آپ ہی کو خبر بنا لینا، انہوں نے خبر بنا لی اور خبر بنا کے اگلے دن جنگ میں چھپ بھی گئی۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ دور اب لد گئے بھائی، اب تو اس کے اتنی لیئرز جنریٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، دنیا کی ساری ابلاغی تھیوریاں جو ہیں وہ ناکام ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر آپ جو ہیں وہ اس کے دور کی سیاست نہیں کریں گے، کسی کی سیاست نہ کریں لیکن اپنا سچ تو بیچے نہ یار، ٹھیک۔ بہرحال عمران احمد خان نیازی جو ہے اس کی رہائی تمام لوگوں کی زبان پہ، میں نے تو آپ کو 17 شناس تک کی بات بتا دی، لیکن عمران احمد خان نیازی وہ رہائی نہیں چاہتے قانون کے مطابق، وہ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عاصم منیر کو شکست دے کے نواز شریف کو منہ کے اوپر مکہ مار کے اور زرداری کے سر پہ پاؤں رکھ کے باہر نکلا ہے۔ اور یہ سارا ڈرامہ جو اس وقت کبھی حملہ کر دو ادھر سے کبھی، یہ سارا اس کے لیے سجایا گیا ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔